وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، سورہ قاف کی آیات کے بعد سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو مخاطب کرتا ہے جو ایمان والے بندے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے اور سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا پیش کر رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا سب سے پہلے حکم دیا گیا۔ اس تقوی کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خشیت، اس کا ڈر، اس کی مراقبت کا ڈر، اس کے سامنے پیش ہونے کا ڈر، اس کے حساب و کتاب کا ڈر، اس کی گرفت اور پکڑ کا ڈر، اور اس کے عذاب کی جگہ جہنم کا ڈر۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، اور اللہ کا جو دین ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، اسی پر عمل کرنا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا۔ والقناعة بالقلیل، اور اللہ نے جو دیا ہے، جو میسر ہے، اس پر قناعت کرنا، زہد کا مظاہرہ کرنا، حرص اور ہوس سے دور رہنا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کی تیاری کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل والتخلیط بین ذلک ولکن التقوی ترک ما حرم اللہ واداہ ما افترض اللہ علیہ فمن رزق بعد ذلک خیرہ فہو خیر الی خیر۔ کہتے ہیں کہ تقوی کا مطلب دن میں روزہ رکھنا اور رات کو نماز پڑھنا صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ولیکن التقوی ترک ما حرم اللہ علیہ، اصل تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا، شریعت کے جو محرمات ہیں، جو نواہی ہیں، جن کو گناہ کے کام کہا جاتا ہے،
ان تمام کاموں سے بچنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے اور جو دوسرے فرائض ہیں ان کو ادا کرنا، محرمات سے بچنا، فرائض کو ادا کرنا، کہتے ہیں کہ یہ اصل تقویٰ ہے۔ اب اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مزید توفیق دیتا ہے، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، وہ محرمات کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچتا ہے، تو یہ اس کے لیے اور زیادہ خیر کی بات ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ من کمال التقوی ان یتقی اللہ العبد حتی یتقیہ من مثقال ذرہ وحتی یترک بعد ما یرى انہ حلال خشیت ان یکون حراما۔ کہتے ہیں کہ تقوی کا کمال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ سے ڈرا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ سے ڈرا جائے، یہاں تک کہ ایسی باتیں جو دل میں کھٹکیں کہ معلوم نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، احتیاط کے طور پر تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس سے بھی بچے، کھٹکنے والی باتوں سے، شک کی باتوں سے، شبہ کی باتوں سے۔ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض حلال کاموں کو، بعض حلال چیزوں کو بھی وہ چھوڑ دے، لیکن جب اس کے دل کی یہ کیفیت رہے گی، جو شک اور شبہ والے کاموں سے بچے گا، تو اس کے بارے میں یہ امید ہے کہ یقیناً وہ اپنے آپ کو محرمات سے بچائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے ایمان والے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ شریعت کے جو اوامر ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے منع کر دیا گیا ان سے بچنا۔ جب ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، تو اللہ کی بندگی کا یہ تقاضا ہے، اللہ کی بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے اوامر پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کے ذکر کے ساتھ مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر ہم تقوی کے معیار پر جس قدر ہم تقوی کے معیار پر پورے نہیں اتریں گے، ہمارے ایمان کے اندر اسی قدر نقص اور کمی رہ جائے گی۔ ہم اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ ایمان کا عمل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ جس قدر ایک مسلمان نیکیوں کے کاموں کو کرے گا، اسی قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جس قدر ایک مسلمان گناہ کے کاموں میں ملوث رہے گا، اسی قدر اس کے ایمان کا جو دیا ہے اس کی روشنی مدھم ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ گویا ہم نے اپنے رب سے یہ عہد کیا کہ اب ہم تیرے بندے ہیں، اور تیرے بندگی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں گے۔ یہ ہمارا اپنے رب سے کیا ہوا عہد اور پیمان ہے۔ ہم ایمانداری کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے رب سے جو عہد اور پیمان کیا ہے، ہم اس عہد اور پیمان پر کتنا قائم ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اگرچہ آیت کریمہ کا پس منظر ایک خاص واقعہ ہے، لیکن اس خاص واقعے کی طرف مت جائیے۔ آیت کا ترجمہ سنیے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ سے انہوں نے جو وعدہ کیا اس وعدہ پر قائم ہیں، اپنے عمل سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے اس وعدے میں سچے ہیں، اپنے اس پیمان میں سچے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض لوگ وہ جن کو موت آ گئی اور وہ موت اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے پر آئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اللہ سے کیا گیا وعدہ ان خوش نصیب بندوں نے بدلا نہیں۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مومن بندے بندگی کا جو پیمان اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، بندگی کے اس پیمان پر عملاً پورے اتریں، کوئی تبدیلی نہ ہو، اس وعدے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ سچے رہیں، اپنے رب کے ساتھ سچے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہر شخص غور کرے کہ وہ کل قیامت کی کیا تیاری کر رہا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے۔ دن آتا ہے ختم ہوتا ہے، ہفتہ آتا ہے پورا ہوتا ہے، مہینہ آتا ہے گزرتا ہے، سال آتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ زمانے کی یہ رفتار آنا اور جانا ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، اور نہ اس دنیا کے اندر ہماری یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اپنے رب کے پاس سے زندگی کے جو ماہ و سال ہم لے کر آئے ہیں، ہم ان کو پورا کریں گے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 او الی 70 او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری امت کی زندگی عام طور پر، اکثریت کے اعتبار سے، غالب طور پر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھیے، حضرت عمر کو دیکھیے، حضرت علی کو دیکھیے۔ تو یہ اس امت کی زندگی ہے، 60 سے لے کر 70 سال۔ ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کے ایام کو پورا کر رہے ہیں۔ کوئی 40 سال کی عمر کو پہنچا، کوئی 50 سال کی عمر کو پہنچا، کوئی 60 سال کی عمر کو پہنچا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتا ہے، ہم اپنی آخرت سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اپنی قبر سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اپنی برزخی زندگی سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ الامانی۔ ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول رکھا اور موت کے بعد کی تیاری کی۔
اس لیے کہ وہ حقیقی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ حساب و کتاب کی زندگی ہے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کا بندہ بن کر رہتا ہے، جو من میں آیا کر گزرا، اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ دیکھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، شریعت ہم کو اس کے کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے جھوٹی امیدیں بھی لگائے بیٹھا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ای الناس اکیس، قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعد استعدادا اولئک الاکیاس۔ سب سے ہوشیار کون؟ آپ نے کہا کہ سب سے ہوشیار وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد کی سب سے اچھی تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کے زندگی کی سب سے اچھی تیاری کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جب ایک شخص 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اپنے جسم اور عقل کی پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کی کہ وہ یہ دعا کرتا ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، دیکھیے ہم سلف کی زندگی کو دیکھیں اور اس سے اپنی زندگی کا موازنہ کریں، مقابلہ کریں، کتنا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا، کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے کے علماء کو یہ پایا کہ وہ 40 سال تک علم سیکھتے تھے، دنیا کے کام کاج کو کرتے تھے، لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہتے تھے، لیکن جب 40 سال کے ہو جاتے تھے تو لوگوں سے کٹ جاتے تھے اور آخرت کی تیاری کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر، کہتے ہیں کہ 40 سال کے ہوتے تھے تو لوگوں سے کٹ جاتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کے درمیان نہیں رہتے تھے، بہت زیادہ دنیا کے کام کاج کو نہیں کرتے تھے، بلکہ آخرت کی تیاری کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ جب ایک شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے فَلْيُجَدِّدِ التَّوْبَةَ وَالْإِنَابَةَ إِلَى اللَّهِ وَيَعْزِمْ عَلَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگائے اور اسی پر کاربند رہے، اسی پر قائم رہے۔ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، یہ سورہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وفات کی خبر دے دی گئی، یعنی یہ اشارہ دے دیا گیا کہ اب اس دنیا میں آپ کا رہنا بہت مختصر ہوگا۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر عبادت و ریاضت کرتے تھے، آپ نے اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کر دیا، آپ نے اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کر دیا۔ اور مسند امام احمد کی روایت ہے، اس روایت میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی زندگی کے آخر میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے اپنے گناہوں کی توبہ چاہیے، انہ کان توابا، وہ بہت معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یا سبحانک اللہم و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی اور پاکی بیان کرتے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ہمیں چاہیے کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ ہم اس زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے شب و روز کا محاسبہ کریں، دنیا کے کام کاج کا محاسبہ کریں، اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کے پاس سرخرو ہونے کے لیے اور اس کی جنت کا مستحق ہونے کے لیے تقوی کا توشہ اختیار کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ اختیار کرو، اور سب سے بہترین توشہ یہ تقوی کا توشہ ہے۔ اسی توشہ کے ساتھ ہم اپنے رب کے پاس جائیں اور اس سے اچھے اجر اور اچھے ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہماری خامیوں کو دور کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نیکی کے کاموں کی طرف پھیر دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔